عزیزان گرامی، دنیا کے اندر خیر اور شر یہ دونوں موجود ہیں۔ خیر اور شر جو یہ دونوں موجود ہیں، خیر والے افراد بھی موجود ہیں اور شر والے افراد بھی موجود ہیں، نیک بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں، حق بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جو الہ الناس ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا اور اپنی طرف سے وحی کے ذریعے وہ تعلیمات بذریعہ رسول انسانوں کی طرف بھیجی کہ تاکہ یہ انسان راہ راست سے کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر خیر والے لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ بہت کم ہیں، کفر، شرک، برے وہ لوگ جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر اس کی ریشو کو دیکھا جائے کہ یہ کہا جائے نا کہ یہ کم از کم 50-50 ہوں گے، وہ 50-50 والی بات ہی کوئی نہیں۔ چلو کچھ اچھے کچھ برے، ایک والدین کی اولاد ہوتی ہے نا، تو اولاد میں کوئی فرما بردار ہو تو کوئی ایک آدھ نافرمان بھی ہو تو کہتے ہیں نہیں خیر ہے، چلو اتنے تو فرما بردار ہیں، ایک بگڑا ہے نا باقی تو ٹھیک ہے نا۔ نقطہ قابل توجہ یہ ہے کہ اکثریت نافرمان ہے، اور قرآن میں بہارہ مقامات پہ یہ اس طرح کی آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں، قلیل کہتے ہیں اقل سے کہ شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ قوم جو تھی وہ دیوانہ وار بھاگی، انہوں نے کہا بھئی یہ لڑکے ہیں، تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ الیس منکم رجل رشید، تم میں ایک بھی بھلا کوئی نہیں، سمجھدار کوئی ایک بھی چنگا کوئی نہیں، مطلب یہ تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ پوری قومیں بگڑے ہوئے اس طرح ہیں کہ رسول انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ الیس منکم رجل رشید۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہے جتنی تمنا خواہش کر لیں، اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر یہ بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ ہی یہیں پہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو رب العالمین ہے، خالق العالمین ہے، رازق العالمین ہے، مالک العالمین ہے، اس کی اتنی نافرمانی کہ اتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان انبیاء کے جو فرما بردار ہیں وہ بالکل اقل قلیل تھے۔ نوح علیہ السلام کی تقریباً 950 سال کی تبلیغ پہ وہی تھے جو کشتی میں سوار ہوئے،
اب اندازہ لگا لیں کہ نوح علیہ السلام کی اتنا عرصہ کی محنت پہ وہ چند لوگ جو ہے نا وہ ایمان لائے. تو توجہ طلب یہ بات تھی کہ یہ کفر، شرک، بغاوت، نافرمانی والے لوگ زیادہ ہیں اور نیکوکار فرما بردار بہت کم ہیں. اب بات قابل غور یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے بھئی، یہ سبب کیا ہے کہ ادھر زیادہ ہیں ادھر کم ہیں. یہ والی بات سوچنے کی ہے. مثلا نیک کا نیکی اختیار کرنا اور برے کا برائی اختیار کرنا، بری طرف جانا، غلط راستے پہ گامزن ہونا، نکتہ یہ ہے کہ کیا یہ اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ یہ اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ بھئی انسان اختیار سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس میں وہ مجبور محض ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے بھئی یہ خیر اختیاری ہے تو پھر خیر تو یہ پوری عالمین اللہ کی آیات ہیں. یہ ساری عالمین توحید کا دعوت اور درس نہیں دے رہے کہ یہ ساری تخلیق کے پیچھے خالق کوئی نہیں، خالق تو ہے. یہ چڑھتا ہوا سورج، غروب ہوتا ہوا سورج، بدلتے ہوئے موسم، یہ اگتی ہوئی فصلیں، یہ تخلیقات الہیہ، یہ سارے کے سارے دلائل نہیں کہ اللہ ہے. تو وہ بھی آیات ہیں، یہ تشریحی آیات بھی ہیں، انفسی دلائل بھی ہیں. اتنے کثیر دلائل کے ہوتے ہوئے پھر کیا وجہ ہے کہ ناشکری زیادہ ہے، شکر گزاری کم ہے؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل سبب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو گمراہی ہے نا، گمراہی اس کا سبب دراصل اللہ ہے. گمراہی کا سبب کیا ہے؟ اللہ ہے. اب سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو تو قرآن بتاتا ہے کہ تشریعی آزادی ہے، خیر و شر کے اختیار کرنے میں اس پہ کوئی جبر نہیں. جب خیر و شر کے اختیار کرنے میں جبر نہیں، یہ اپنی مرضی سے خیر اختیار کرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کفر اختیار کرتا ہے، تو جو کہا جاتا ہے کہ شر کے اختیار کرنے میں انسان جو ہے یہ مجبور محض ہے. اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ ہی نہیں ہلتا. اللہ کے حکم کے بغیر پتہ ہی نہیں ہلتا. اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا. وہ یہ لاجک ہے جب ایک پتے کی حرکت بھی از خود ذاتی نہیں تو پھر یہ بندے کی حرکت کیسے ذاتی ہوگی؟ یہ بندہ کس طرح اپنی ذات سے افعال سر انجام دے گا؟ جب ایک پتا جو ہے وہ مجبور محض ہے تو پھر انسان کیسے جو ہے نا یہ آزاد ہے؟ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان ہدایت کے حاصل کرنے میں یا گمراہی کے معاملے میں انسان مجبور محض ہے. انسان مجبور محض ہے. بس معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہاں کوئی اختیار نہیں ہے. میر کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا. جو چاہے سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ خیر و شر کے اختیار کرنے میں انسان کو آزادی
ہے ہی نہیں. انسان یہاں مجبور محض ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر خیر و شر کے اختیار کرنے میں اسے آزادی نہیں، یہ مجبور محض ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ انبیاء کے مبعوث ہونے کا، تعلیمات وحی کے اترنے کا، جنت و دوزخ کے وجود کا، دنیا کا آزمائش کا نہ ہونے کا، یہ تو سارا معاملہ ہی پھر ابس ہے. بھائی نیکی کی جزا، برائی کی سزا، یہ تو اسی صورت میں ہوگی نا جب انسان اس میں کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. جب یہ مان لیا جائے گا کہ انسان آزاد نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ انسان جو ہے بس یہ ایک اس طرح سمجھے سادہ لفظوں میں کہ یہ ریموٹ نہیں ہوتا، ریموٹ. یورپ کے اندر نا مشینوں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے نا وہ ریموٹ بنائے ہوئے بندے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ آپ دیکھیں یہ ڈرون ہوتا ہے، ڈرون طیارہ جو یہ کرتا ہے حملہ، تو ڈرون کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ریموٹ ہوتا ہے. وہ جو ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ جس طرح موو کرتا ہے، وہ جہاز نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے، ادھر گھومتا ہے، ادھر گھومتا ہے، اس کی ہر حرکت کس کے تابع ہوتی ہے؟ وہ ریموٹ کے تابع ہوتی ہے. وہ جس طرح ریموٹ کو دبائے گا، وہ اگلے جو ہے اس کی ہر حرکت جو ہے نا اسی کے تابع ہوگی. تو وہ جو یورپ میں ریموٹ بنائے گئے ہیں، وہ ریموٹ بھی جو ہے نا وہ ریموٹ کے ذریعے کام کرتے ہیں، از خود اس کی کوئی حرکت نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ انسان کی حیثیت محض ایک ریموٹ کی ہے. بس اسے تھوڑا سا حرکت دی، یہ حرکت کی، پھر روک لی تو یہ کھڑا ہو گیا. یہ از خود کوئی متحرک نہیں ہے. اب یہ والا جو تصور ہے کہ انسان محض ایک ریموٹ ہے اور یہ جو ہے نا جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس سے ہر ہونے والی حرکت جو ہے یہ کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے. میری آج کی گفتگو کا جو عنوان تھا جو مجھے ملا وہ یہی تھا کہ کیا اللہ خالق شر ہے؟ یہ ایت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تھی، من شر ما خلق، اس کے تحت اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ خیر و شر جو ہے نا یہ من جانب اللہ ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر ہو یا شر ہو یہ کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ خیر تو اللہ کی طرف سے بات سمجھ آتی ہے، شر کا اللہ کی طرف سے ماننا کہ اللہ خالق شر ہے، یہ تو بہت ہی قابل غور توجہ بات ہے. ہمارے ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انسان کا خالق اللہ ہے نا، انسان کے اعمال کا بھی خالق اللہ ہے. یہ اعمال بھی تخلیق ہیں اور انسان بھی تخلیق ہے. اگر اعمال تخلیقی ہیں تو پھر تو انسان کا اس میں کوئی عمل دخلی ختم ہو گیا. پیچھے سے جو معاملہ طے ہو گیا یہ آگے سے وہی کرتا جائے گا. اس کی ساری آزادی کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی. آپ اس کو ایک اور مثال سے دیکھیں. بھئی یہ ڈرامے یا فلموں میں جو کردار اداکار کرتے ہیں نا، وہ کردار میں وہ اداکار از خود اپنے پاس سے جملے نہیں بولتے. انہوں نے جو ڈرامے پہ سٹیج پہ پرفارم کرنا ہوتا ہے، جو وہ پیچھے وہ لکھنے والا، سکرپٹ لکھنے والا ہوتا ہے نا اداکار، وہ کردار اور ڈائیلاگ انہیں رٹواتا ہے.
پہلے ریہرسل کرواتے ہیں کہ تو نے آنا ہے سٹیج پہ تو تو نے یہ جملے بولنے ہیں، یہ ایکشن کرنا ہے۔ ان کی وہ حرکت اور ان کا وہ بول انہیں پہلے وہ کیا کر دیا جاتا ہے، الاٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ وہاں پہ جو آ کے پرفارم کرتے ہیں تو اس پرفارم میں ان کی اپنی مشیت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یا آپ دوسری ایک اور مثال لیں کہ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، اغوا آدمی کو بالفرض جیسے یہ قبائلی علاقوں میں یہ لے جاتے ہیں، تو اب جو وہ بندہ اغوا ہو کے وہاں گیا وہ اسے قید کر دیتے ہیں۔ اب اس قیدی سے جو وہ کام لیتے ہیں بھئی یہ کر یہ کر یہ کر، اب وہ قیدی وہ والے اعمال اپنی مرضی سے سر انجام دیتا ہے یا بائی آرڈرلی انجام دیتا ہے؟ وہ باوجود اس کے کہ وہ کرنے پہ خوش نہیں، لیکن کیونکہ ان کے ہاتھوں میں وہ قید ہے تو اب وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ والے جو کام کر رہا ہے ان کاموں کی ادائیگی میں وہ کیا ہے، مجبور ہے۔